بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 30 روزے 30 عبادتیں 19ویں روزے کے وظائف آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ 2 دعائیں ہیں۔ پہلی دعا آگے پیچھے کچھ کر کے یہ دعا استفتاح ہے جو نماز کے شروع میں پڑھی جاتی ہے، اور دوسری دعا جو ہے وہ 2 سجدوں کے درمیان پڑھی جاتی ہے۔ دونوں کا ترجمہ ضرور دیکھیں، بہت ہی پیاری دعائیں ہیں اور دونوں ہی نماز کی خاص دعائیں ہیں۔ ظہر کی نماز کے بعد اسی طرح 3 مرتبہ یہ 3 دعائیں ہیں۔ یہ تینوں دعائیں جو ہیں نماز کے اختتام کے بعد پڑھنے والی دعائیں ہیں، اور یہ تینوں ہی دعائیں بہت پیاری دعائیں ہیں۔ اس کو کوشش کریں کہ لیلۃ القدر جب آئے، مطلب طاق راتوں کی راتوں میں ضرور ان دعاؤں کو پڑھیں۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد صرف 1 مرتبہ جو آیا ہے سورہ زمر، اس کی 1 آیت پڑھنی ہے، ساتھ اسی طرح 3 اور دعائیں جو ہے وہ بھی بہت پیاری تینوں دعائیں 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ تینوں دعائیں بھی جو ہیں نماز کے بعد پڑھنے کی دعائیں ہیں۔ اس میں ایک دعا جو نمبر 2 پہ ہے وہ دیکھیے کہ غصے کو نکال دینے کی دعا ہے اور فتنوں سے بچنے کی دعا ہے، یعنی کہ غصہ فتنے کی وجہ بنتا ہے، تو یہ دعا ضرور اپنے لیے پڑھیے گا۔ اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد سورہ ہجر کی 1 آیت ہے جس میں حضرت ابراہیم کی دعا ہے کہ جو گمراہ لوگ ہیں وہی صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں، اور جو سیدھے راستے میں وہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے۔ نماز تراویح کے بعد 21 مرتبہ، واہ کیا خوبصورت دعا ہے کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ اس آیت کی تفسیر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تمام لغزشیں اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دی تھی، ان سے گناہ تو نبیوں سے سرزد نہیں ہوتے، چھوٹی موٹی کوئی لغزش ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دی تھی، جس کا اعلان سورہ فتح میں بتا دیا تھا۔ اس کے باوجود آپ اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے تھے، تو کسی نے آپ سے پوچھا تھا آپ تو بخشے بخشائے ہیں، پھر آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ارشاد فرمائی جو کہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر نعمتیں دی ہیں جس کا کوئی شمار نہیں ہے، تو ہمیں بھی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا ہے۔ آمین ثم آمین۔